بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جندب القصری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی روایت ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صلی صلاۃ الصبح فہو فی ذمۃ اللہ، جو فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے تو وہ اللہ کی حفاظت میں چلا جاتا ہے۔ فلا یطلبنکم اللہ من ذمتہ بشیء، اب نہ طلب کرے تم میں سے کوئی ایک اللہ کے ذمے سے، یعنی اس ذمے کو توڑنے کی کوئی کوشش نہ کرے، تو فَإِنَّهُ مَن يَطْلُبُهُ مِن ذِمَّتِهِ بِشَيْءٍ، جو اس کے ذمے سے کچھ طلب کرتا ہے، يُدْرِكُهُ، تو وہ اللہ پھر اس کو پالے گا، ثُمَّ يَقُبُّهُ عَلَى وَجْهِهِ فِي نَارِ جہنم، تو پھر اس کو الٹا کر کے جہنم میں پھینکے گا۔ تو یہاں یہ نماز کی فضیلت بیان ہو گئی کہ جب انسان فجر کی نماز پڑھتا ہے تو وہ اللہ کی حفاظت میں چلا جاتا ہے، اللہ اس کے محافظ بن جاتے ہیں۔ تو اب گویا کہ جو اس کا دشمن ہے، جو اس کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے، تو وہ اللہ تعالی سے مقابلہ کرنا چاہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو وہ ذلیل کرتے ہیں۔ اگلی روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو یعلم الناس، اگر لوگ جان لیں، ما فی النداء، اذان کی فضیلت کیا ہے، اذان کہنے کی، والصف الاول، اور پہلی صف کی فضیلت کیا ہے، ثم لم یجدوا، پھر وہ نہ پائیں کوئی اور چارہ، الا ان یستحیموا علیہ، مگر یہ کہ اس پر قرآن دادی کریں، لستحموا، تو البتہ وہ قرآن دادی کریں، لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اس کا کتنا بڑا اجر ہے۔ ہر بندہ کہے میں نے اذان کہنی ہے، میں نے اذان کہنی ہے، اور پھر فیصلہ یوں کریں کہ چلو قرآن دادی کر لو، جس کا نام نکلے گا وہ اذان کہہ لے، تو لوگ قرآن دادی کریں۔ دیکھیں نا کتنی بڑی فضیلت ہے۔ وہ حدیث میں آتا ہے، المؤذنون اطول الناس اعناقا یوم القیامہ، یہ مؤذن اذان کہنے والے یہ قیامت کے دن ان کی گردنیں لمبی ہوں گی، مطلب ہے سب سے اونچے ہوں گے، بلند ہوں گے، لہو منابر من نور، ان کے لیے وہ نور کے ممبر ہوں گے۔ اور اسی طرح وہ حدیث میں آتا ہے کہ جہاں تک اس کی آواز جاتی ہے وہ ہر چیز اس کے لیے گواہی دے گی، جو شہادت لہو مدى صوتہ، جہاں تک اس کی آواز جاتی ہے اس کے لیے گواہی دے گی۔ اور پھر جتنے لوگ نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں ان سب کے برابر اس کو اجر ملتا ہے، کیونکہ اس نے وہ اللہ کی طرف جو ہے وہ بلایا ہے، یہ اللہ کے نام کو اس نے بلند کیا، تو یہ بھی اجر کہ اللہ قیامت کے دن اس کو بلند کر دیں گے۔ تو لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اس میں کیا اجر ہے، فضیلت کیا ہے، تو لوگ قرآن اندازی کریں، ہر ایک یہ کہے کہ میں نے اذان کہی ہے۔ اسی طرح پہلی صف کی فضیلت کا اس کو اگر علم ہو جائے کہ پہلی صف میں کتنی بڑی فضیلت ہے، تو اس پر بھی لوگ قرآن اندازی کریں، ہر ایک وہ پہلے آئے اور اس پر جھگڑے کہ میں نے پہلی صف میں بیٹھنا ہے۔ آگے فرمایا وَلَوْ يَعْلَمُونَ، اگر یہ جان لیں، مَا فِي التَّحْجِيرِ، کہ ظہر کی نماز کو جلدی پڑھنے یہ کیا اجر ہے، لَاسْتَبَقُوا إِلَيْهِ، تو یہ اس کی طرف سبقت لے جانے کی کوشش کریں، پہلے اس کو اول وقت میں ادا کرنے کی کوشش کریں۔ وَلَوْ يَعْلَمُونَ، تو اس سے یہ معلوم ہوا نا کہ ظہر کی نماز وہ گرمیوں میں تو اس کو مؤخر کرنا وہ افضل ہے، وہ اللہ نبی کا عمل ہے، جیسے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہ موقف ہے نا کہ سردیوں میں اس کو اول وقت میں پڑھنا وہی افضل ہے۔ وَلَوْ يَعْلَمُونَ، اور اگر یہ جان لیں، مَا فِي التَّحْجِيرِ مَا فِي الْعَتَمَةِ، کہ عشاء کی نماز، والصبح، اور صبح کی نماز میں کیا اجر ہے، عشاء کی نماز ادا کرنا اور صبح کی نماز ادا کرنا، لَأَتَوْهُمَا، یہ ضرور آئیں،
ان کی ادائیگی کے لیے مسجد میں، ولو حبوا، چاہے انہیں گھسٹ کر آنا پڑے۔ تو یہاں آگے بھی حدیث آ رہی ہے عشاء اور فجر کی نماز کی فضیلت، کہ جو شخص وہ عشاء کی نماز با جماعت پڑھتا ہے، فجر کی نماز با جماعت پڑھتا ہے، یہ سو جاتا ہے، اس کی ساری رات جو ہے وہ قیام کا اس کو اجر مل جاتا ہے۔ اگلی روایت ہے انہیں سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس صلاۃ اثقل علی المنافقین، منافقین پر اور کوئی نماز اتنی بھاری نہیں ہے، من الفجر والعشاء، فجر اور عشاء سے سب سے زیادہ مشکل ان کے لیے یہ دو نماز ہیں۔ وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا، اور اگر یہ جان لیں کہ ان میں کیا اجر ہے، لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا، تو یہ ضرور آئیں چاہے ان کو گھسٹ کر آنا پڑے۔ ہم پچھلے طرف میں بھی کر چکے کہ ان کی خاص فضیلت اور اس کی اہمیت کیا ہے، اور منافقین پر یہ کیوں بھاری ہے یہ نماز۔ اگلی روایت ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا من صلی العشاء فی جماعہ، عشاء کی نماز با جماعت پڑھی، فَكَأَنَّمَا قَامَ نِصْفَ اللَّيْلِ، گویا کہ اس نے آدھی رات کا قیام کیا۔ تو ایک نماز ہو تو آدھی رات کا قیام۔ وَمَنْ صَلَّى الصُّبْحَ فِي جَمَاعَةٍ، اور جس نے فجر کی نماز بھی با جماعت پڑھ لی، فَكَأَنَّمَا صَلَّى اللَّيْلَ كُلَّهُ، گویا کہ اس نے ساری رات کا قیام کیا۔ تو اب یہ فضیلت ہے، یہ دونوں نمازیں با جماعت ادا کرنا، تو یہ فضیلت با جماعت کے ساتھ ہے، اگر ویسے پڑھتا ہے تو یہ فضیلت گویا کہ حاصل نہیں ہوگی۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ خاص طور پہ ان نمازوں میں با جماعت نماز پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ہمارے ہاں عام طور پہ فجر میں سستی ہو جاتی ہے نا، کہ اٹھ کے آنا مشکل لگتا ہے، تو انسان تھوڑا سا سست ہو جاتا ہے، چلو جماعت نکل کے بعد میں پڑھ لوں گا، تو وہ اتنے محروم رہ جاتا ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یغلبنکم الاعراب، نہ غالب آ جائیں دیہاتی لوگ، علی اسم صلاتکم المغرب، تمہاری مغرب کی نماز کے نام پر، کیونکہ وہ دیہاتی عرابی اس کو عشاء کہتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ عشاء ہی دونوں کے لیے بولتے ہیں، تو بلکہ عشاء کو عتمہ کہہ دیتے ہیں، اس کو عتمہ کہہ دیتے ہیں عشاء کو۔ تو اب وہ غالب نہ آ جائیں، اس کا مطلب کیا ہے کہ ایک ہے فصیح وہ زبان جو عام بولی جاتی تھی، تو وہ تو اس کے لیے مغرب اور عشاء کے لیے عشاء کا لفظ تھا، لیکن چونکہ وہ دیہاتی لوگ وہ سادہ مزاج، وہ مغرب جو ہے وہ چونکہ یہ بھی غروب کے بعد ہوتی ہے نماز، سورج کے غروب ہونے کے بعد، تو اس لیے وہ اس کو بھی جو ہے وہ عشاء وہ کہہ دیتے تھے، جیسے عشاء کے لیے وہ عتمہ لفظ بولتے تھے۔ فرمایا کہ وہ غالب نہ آئیں، غالب آنے سے کیا مراد ہے کہ وہ نام اتنا معروف ہو جائے کہ زیادہ وہی استعمال ہو۔ یہی بات آپ نے عشاء کے بارے میں بھی فرمائی ہے، جیسے اگلی حدیث میں ہے کہ لا یغلبنکم الاعراب علی اسم صلاۃ العشاء، دیہاتی لوگ تمہارے عشاء کے نام پر بھی غالب نہ آ جائیں، کیونکہ وہ اس کو عتمہ کہتے ہیں نا، کیونکہ وہ اللہ کی کتاب میں عشاء ہے، تو ایسے ہی مغرب کا جو کتاب و سنت میں نام آیا ہے، جو حدیث میں نام آیا ہے، وہ وہی نام غالب ہو، وہی نام زیادہ استعمال ہو، وہی بہتر ہے، نہ یہ کہ وہ دوسرا نام اختیار کیا جائے جو دیہاتی لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں۔ ہاں کبھی کوئی اس کا استعمال کرتا ہے تو وہاں کی بات نہیں ہے، اسی لیے بعض احادیث میں وہ عتمہ کا لفظ بھی آیا ہوا ہے، لیکن غلط استعمال وہ وہی ہونا چاہیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، وہ عشاء اور مغرب ہے۔ فَإِنَّهَا فِي كِتَابِ اللَّهِ الْعِشَاء، اس لیے کہ اللہ کی کتاب میں عشاء ہی اس کا نام ہے، عشاء کا نام۔ فَإِنَّهَا تُعْتِمُ بِحِلَابِ الْإِبِلِ، تو وہ دیہاتی لوگ اس کا نام عتمہ کیوں کہتے تھے؟
کیونکہ وہ تاخیر کرتے تھے وہ اونٹوں کا وقت کا وہ وقت اسی مناسبت سے اس کو صلاۃ العتمہ کہہ دیتے. یہ جو دودھ اونٹوں کا دودھ دھونے کے وقت جو ہے وہ اس وقت وہ نماز پڑھی جاتی ہے. تو وہ غالب نہ آئے یعنی کثرت سے استعمال وہ عتمہ ہو جائے یہ نہیں بلکہ کثرت استعمال عشاء ہی ہونا چاہیے. البتہ اگر کبھی وہ لفظ بولا جاتا ہے تو کوئی گناہ کی بات نہیں ہے. میں نے بتایا بعض احادیث میں بھی وہ عتمہ کا نام استعمال ہوا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یوم الخندق اللہ کے نبی نے خندق کے دن فرمایا تھا حبسونا عن صلاۃ الوسطی انہوں نے ہمیں صلاۃ الوسطی سے روک دیا ہے. اور آگے اس کی وضاحت بھی صلاۃ العصر سے. تو ایک تو یہاں یہ تعیین ہو گئی کہ صلاۃ الوسطی سے بعد کون سی نماز ہے. اس میں بعض کہتے ہیں اور کی نماز ہے بعض دیگر اقوال بھی ہیں لیکن یہاں وضاحت ہو گئی کہ صلاۃ الوسطی جو قرآن مجید میں آیا ہے نا کہ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی نمازوں کی حفاظت خصوصی طور پر عصر کی نماز کی. تو یہ صلاۃ الوسطی سے مراد عصر کی نماز ہے. تو انہوں نے ہمیں روک دیا ہے. ملا اللہ بیوتہم وقبورہم نارا اللہ ان کے گھروں کو اور ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے. دو باتیں اس حدیث کو سمجھنے والی ہیں. ایک تو یہ کہ بعض حدیث میں دیگر نمازوں کا بھی ذکر ہے. کسی میں ظہر کا ہے ساتھ عصر مغرب اور عشاء 4 نمازیں قضا ہوئی ہیں اور بعض میں وہ صرف ظہر کا ذکر ہے بعض میں صرف عصر کا ذکر ہے. تو ساری احادیث وہ صحیح ہیں اس لیے کہ یہ چونکہ کئی دن تک یہ معاملہ رہا. غزوہ احزاب میں وہ دشمن جو ہے انہوں نے محاصرہ کیے رکھا تو کئی دن یہ معاملہ چلتا رہا. تو مختلف ایام میں یہ مختلف معاملات پیش آئے ہیں. کبھی ایک نماز وہ رہ گئی ہے کبھی یہ 2 ہیں اور کبھی وہ 4 بھی نمازیں وہ آپ کی لیٹ ہوئی ہیں. اللہ اکبر. تو غزوہ خندق یا غزوہ احزاب یہ ایک ہی جنگ کے لیے جب کفار جو ہے وہ دیگر قبائل کو ساتھ ملا کے مدینہ پر جو ہے وہ حملے کے ارادے سے آئے تھے اس کا محاصرہ کر لیا تھا. تو اس میں چونکہ سارے قبیلے بھی ساتھ تھے اس لیے اس کو کہتے ہیں احزاب جس میں کئی گروہ کئی جماعتیں جو ہیں وہ اکٹھی تھی. اور دوسری بات دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ عصر کی نماز کے لیٹ ہونے کی وجہ سے کتنے سخت الفاظ بولے ہیں. اس سے نماز کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے ہمیں نماز سے روک دیا ہے ہم نماز نہیں پڑھ پائے. ملا اللہ بیوتہم وقبورہم نارا اللہ ان کے گھروں کو ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے. اگلی روایت ہے حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہما دونوں کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے صلاۃ الوسطی سے مراد عصر کی نماز ہے. یہ بات ہم کر چکے کہ بعض لوگ وہ دیگر نمازوں کا بھی نام لیتے ہیں لیکن یہی بات صحیح ہے کہ اس سے مراد عصر کی نماز ہے. اگلی روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں قرآن مجید کی اس آیت کی تفسیر میں ان قرآن الفجر کان مشہودا بے شک یہ فجر کی نماز جو ہے قرآن الفجر فجر کا قرآن یعنی اس میں جو قرآن کی تلاوت ہوتی ہے نا تو وہ لمبی تلاوت ہے اس لیے خاص طور پہ کہا ہے قرآن الفجر. کیونکہ دیکھیں باقی کوئی نماز بھی اس میں قرآن اتنا زیادہ کہ آپ وہ 60 سے 100 آیات تک تلاوت کرتے تھے. تو کانا مشہودا اس میں اللہ کے فرشتے حاضر ہوتے ہیں. وہ حاضر کی گئی ہے یعنی اس میں اللہ کے فرشتے حاضر ہوتے ہیں. تو کہا تشہدہ ملائکۃ اللیل و ملائکۃ النہار اس میں رات اور دن کے فرشتے حاضر ہوتے ہیں. ادھر عصر کی نماز کے وقت
وہ اکٹھے ہوتے ہیں کیونکہ جو دن بھر اس کے اعمال لکھتے ہیں وہ اوپر جاتے ہیں اور دوسرے آ جاتے ہیں رات والے، اور پھر فجر کے وقت جو ہے وہ جاتے ہیں، تو اس پہ یہ فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ اگلی روایت ہے زید بن ثابت اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما دونوں یہ کہتے ہیں صلاۃ الوسطی، صلاۃ الظہر، کہ صلاۃ الوسطی سے مراد ظہر کی نماز ہے۔ میں نے بتایا نا کہ یہ دیگر اقوال بھی ہیں، لیکن وہ جب صحیح احادیث سے وضاحت ہو گئی کہ وہ عصر کی نماز ہے، ایک تو اس کی سند بھی ضعیف ہے، اور اگر وہ بھی کسی کا یہ قول ہے ہم سمجھیں گے کہ کیونکہ انہیں وہ حدیث نہیں ملی کہ اس سے مراد عصر کی نماز ہے، تو انہوں نے وہ ایک عمومی معنی لیا کہ صلاۃ الوسطی درمیانی نماز، وہ دن کے درمیان بھی ہے، تو اس مناسبت سے کہہ دیا ہو کہ اس سے مراد ہے وہ عصر ظہر کی نماز ہے، ورنہ یہ حدیث میں ہم پڑھ چکے کہ اس سے مراد عصر کی نماز ہے۔ اس کو امام مالک نے حضرت زید سے بیان کیا ہے، اور ترمذی نے بھی اس کو معلق بیان کیا ہے، یعنی بغیر سند کے۔ زید بن ثابت کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی یصلی الظہر بالحاجرہ، ظہر کی نماز وہ سخت گرمی میں یہ پڑھتے تھے، وہ جلدی، فلم یکن یصلی صلاۃ اشد علی اصحاب رسول اللہ، اور کوئی اور نماز اتنی سخت نہیں تھی اصحاب رسول پر، یعنی یہ نماز اتنی گرمی میں، یہ آپ کو دیکھیں، یہ اپنا مائک بند کر لیں، یہ دوسروں کے لیے پریشانی ہوگی نا، بیٹا مائک بند کر لیں جی۔ ولم یکن، اور کوئی نماز صحابہ پر اتنی سخت نہیں تھی، کیونکہ وہ سخت گرمی میں، اور وہ نیچے زمین گرم ہوتی، اور تب وہ قلین اور ان چیزوں کا تو اہتمام نہیں ہوتا تھا نا، مٹی پہ ہی سجدہ کرنا ہے، تو وہ پیشانی لگتی نہیں تھی، اور وہ علاقہ بھی پتھریلا۔ تو کہتے ہیں تو یہ آیت نازل ہوئی حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، نمازوں کی حفاظت کرو، خصوصاً صلاۃ الوسطی کی۔ تو کہنے لگے کہ ان قبلها صلاتین وبعدها صلاتین، اس سے پہلے بھی دو نمازیں ہیں اور اس کے بعد بھی دو نمازیں ہیں۔ تو یہ وہ قول ہے جس کی بنا پر حضرت زید بن ثابت وہ سمجھتے ہیں کہ صلاۃ الوسطی سے مراد ظہر کی نماز ہے، لیکن ہم یہ بات کر چکے کہ جب صحیح حدیث میں آ گیا ہے تو ہم سمجھیں گے کہ بعض اوقات کسی صحابی کو اگر ایک حدیث نہیں ملتی تھی تو جو مفہوم انہوں نے مناسبت سے سمجھا، انہوں نے سمجھا کہ حافظوا علی الصلوات کا تعلق جو ہے یہ ظہر کے بارے میں اتری ہے، حالانکہ اللہ کے نبی سے ہم پیچھے پڑ چکے کہ یہ ظہر کے بارے میں نہیں بلکہ عصر کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ اور پھر وہ اس سے پہلے بھی وقال ان قبلها صلاتین وبعدها صلاتین، پہلے دو نمازیں بعد میں دو نمازیں۔ اب اس کو بھی اگر دیکھا جائے تو اس صورت میں تو پھر دو نمازیں پہلے، اب اگر فجر اور ظہر کریں تو پھر بھی وہ عصر بنتی ہے، اور ادھر سے مغرب اور عشاء، تو اس مناسبت سے دیکھیں گے تو بھی وہ عصر کی نماز ہی بنتی ہے۔ اگلی روایت ہے ان مالک بلغہ، امام مالک کہتے ہیں انہیں یہ بات پہنچی ہے، یعنی بغیر سند کے۔ بعض اوقات امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اس طرح موطا امام مالک میں بیان کر دیتے ہیں، اس کی سند بیان نہیں کرتے، کہتے ہیں انہیں یہ بات پہنچی ہے کہ علی بن ابی طالب، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کانا یقولانی، دونوں یہ کہا کرتے تھے، الصلاۃ الوسطی، کہ صلاۃ الوسطی سے مراد ہے صلاۃ الصبح، صبح کی نماز۔ تو یہ دیگر اقوال موجود ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ہم بیان کر چکے کہ یہ فہم ہے، اور فہم میں غلطی لگ سکتی ہے۔ جب انہیں وہ صلاۃ الوسطی صلاۃ العصر کی حدیث نہیں ملی تو پھر ان کا فہم ہے، اور فہم میں غلطی لگ سکتی ہے۔ حضرت سلمان
رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضرت سلمان فارسی ہیں، کہتے ہیں میں نے اللہ کے نبی سے سنا، یقول آپ فرما رہے تھے من غدا الی صلاۃ الصبح، جو فجر کی نماز کی طرف گیا، غدا برأیت الایمان، تو وہ ایمان کا جو ہے وہ جھنڈا یا ایمان کا نشان، چونکہ جھنڈا کی ایک علامت ہوتی ہے نا، نشان ہوتا ہے، تو وہ اس کی طرف گیا، وہ اس کو لے گیا۔ ومن غدا الی السوق، اور جس نے صبح کی بازار کی طرف اٹھتے ہی پہلا کام بازار کی طرف اس نے دوڑ لگائی، منہ دھویا اور بازار میں چلا گیا، دکان جلدی کھولنی ہے، تو غدا برأیت ابلیس، وہ شیطان کے نشان کی طرف اس نے صبح کی، وہ اس کی طرف لے کے گیا ہے۔ تو روایت یہ ضعیف ہے، تو باقی یہ کوئی شک نہیں ہے، مفہوم کے اعتبار سے دیکھیں کہ جو اپنے دن کا آغاز جو ہے وہ اللہ کی عبادت سے کرتا ہے تو وہ ایمان کی دلیل ہے، اور جو وہ اپنے کاروبار کو ترجیح دیتا ہے تو شیطان نے اس کو اس طرف لگا دیا، اس نے سب سے پہلے اٹھتے ہی اللہ کی نافرمانی سے اپنے دن کا آغاز کیا کہ وہ آذان جس میں اس کو بلایا گیا تھا عبادت کی طرف، اس نے اس کا انکار کر دیا، تو وہ شیطان کا ساتھی کا علم جو ہے وہ اپنے ساتھ لیے پھرتا ہے، وہ مفہوماً کوئی شک نہیں ہے، اگرچہ روایت یہ ضعیف ہے۔ باب الآذان، آذان کا باب ہے، لفظی ترجمہ آذان کا ہے اعلان کرنا، اطلاع دینا، تو اس سے مراد ہے مخصوص الفاظ کے ساتھ جو آذان میں ہوتے ہیں، وہ نماز کے وقت کے داخل ہونے کی اطلاع دینا، یہ ہے اصل میں آذان۔ تو یہ آذان مدینہ میں جب مسلمان گئے ہیں تو مکہ میں تو چونکہ چھپ چھپا کے باقاعدہ بیچارے نمازیں پڑھتے تھے، تو وہاں کوئی آذان کا اہتمام نہیں تھا اس طرح باقاعدہ کے آذان ہوتی ہو اور باقاعدہ جماعت ہوتی ہو، جہاں بیچارے چھپ چھپا کے موقع ملتا نماز پڑھ لیتے۔ جب مدینہ گئے ہیں تو پھر مشورہ ہوا کہ اب کیسے لوگوں کو اطلاع دی جائے تاکہ سارے لوگ ایک ہی وقت وہ نماز ادا کر سکے، تو مختلف جو آراء سامنے آئی ان میں سے ایک رائے تھی کہ جیسے یہودی وہ بگل کہتے ہیں اس کو، وہ بجاتے ہیں سین کی طرح کا، تو وہ بجایا جائے۔ کسی نے کہا اس جو ہے اس کی طرح ہو، کسی نے کہا کہ آگ جلائی جائے بلند جگہ پہ، لوگ دیکھ کے وہ سمجھ جائیں کہ نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، وہ آ جائیں۔ صحابہ نے یہ خواب دیکھا، وہ ناقوس سا تھا، تو وہ عبداللہ بن زید کہتے ہیں میں نے کہا کہ بھئی مجھے یہ بیچ دو۔ اس نے کہا کیا کرو گے؟ تو میں نے کہا کہ ہم یوں نماز کے لیے لوگوں کو بلائیں گے، اس سے آواز کے ساتھ لوگ اکٹھے ہو جائیں گے۔ کہنے لگے کہ میں تمہیں اس سے بہتر چیز بتا دیتا ہوں، پوری اذان جو ہے وہ سنا دی۔ صبح اللہ کے نبی کو انہوں نے جا کے خواب بتایا، وَإِنَّهَا لَرُؤْيَا حق، سچا خواب ہے یہ، اور یہی حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں نے بھی خواب دیکھا۔ تو اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق ہو گئی تو اب یہ گویا کہ اللہ کی طرف سے رہنمائی تھی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ذکر النار والناقوس، لوگوں نے آگ کا تذکرہ کیا، یعنی کسی نے کہا کہ آگ جلاؤ جس کو دیکھ کے لوگ اکٹھے ہو جائیں، کسی نے کہا ناقوس بجاؤ، پھر یہود و نصارہ کا بھی تذکرہ ہوا کہ وہ بھی یہودی جو ہیں وہ سینگ بجاتے ہیں اور عیسائی جو ہیں وہ ناقوس بجاتے ہیں۔ فَأُمِرَ بِلَالٌ، تو نتیجہ کیا نکلا یہاں شارٹ، حضرت بلال کو حکم دیا گیا یشفع الاذان، کہ وہ اذان دوہرے کلمات کہیں۔ اب دیکھیں اذان میں کلمات دوہرے ہیں، دو بار، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، وہ اللہ اکبر تو 4 بار ہے، لیکن چونکہ ایک ہی سانس میں وہ 2 بار اکٹھا ہے نا، تو اس لیے وہ بھی شفا بن گیا۔ اور اقامت جو ہے وہ اکہری ہو، تو حضرت بلال کو حکم دیا گیا ان یشفع الاذان، کہ وہ اذان دوہری کہیں،
ویوتر الاقامہ، اور اقامت اکہری کہیں۔ اسماعیل کہتے ہیں فذکر، میں نے، حدیث کے راوی ہیں، ان سے میں نے یہ بات صدا، یعنی باقی اقامت میں الفاظ ایک ہیں لیکن تو اب اس سے اور ہمارے ہاں ٹھیک ہے، اگرچہ وہ کلمات بھی رسول اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، یعنی دوہری تکبیر بھی، لیکن اس کے ساتھ وہ اذان بھی دوہری ہے، تو یہ جائز ہے دوہری اذان ہو، دوہری تکبیر ہو، اکہری اذان ہو، اکہری تکبیر ہو۔ لیکن یہ بات غلط ہے جو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ عمل تو اسی پر ہونا چاہیے، نہیں کہتے کہ اگر کوئی دوہری اذان کہے گا ساتھ، اکہری اذان کہے گا ساتھ تکبیر دوہری کہے گا تو یہ تکبیر نہیں ہوگی یا اذان نہیں ہوگی، ہم یہ نہیں کہتے، لیکن جس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اسی پر عمل کرنا چاہیے۔ اب یہاں دیکھیں یہ دوہری اذان کا جو ذکر ہے، یہ روایت ہے حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالی عنہ، حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں القا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التعذین ہوا بنفسہ، خود اللہ کے نبی نے مجھے یہ اذان سکھائی ہے، آپ نے مجھے کہا کہو اللہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ دیکھیں اللہ اکبر تو ہو گیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ یہ 2 بار ہو گیا، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ پھر ہو گیا یہ 2 بار، ثم تعود پھر دوبارہ لوٹو، دوبارہ کہو، فتقولوا ثم تعود پھر تم لوٹو گے اور دوبارہ یہ کہو گے۔ اب دیکھیں نا کتنی واضح بات ہے کہ آپ نے دوبارہ الفاظ کو دہرانے کا کہا ہے، تو جو لوگ دوہری اذان کے قائل نہیں ہیں وہ کہتے ہیں جی اصل میں اللہ کے نبی نے ان کو سکھانے کے لیے یہ کلمات دہرائے تھے، انہوں نے سمجھا کہ اذان کا حصہ ہے، حالانکہ اتنی عجیب بات ہے کہ یہ خود صحابی جن کو سکھائے جا رہے ہیں ان کو سمجھ نہیں آئی کہ وہ سکھانے کے لیے ہیں یا باقاعدہ جو ہے وہ یہی طریقہ ہے کہ کلمات یہ دہرانے ہیں، کہتے ہیں وہ ان کو اصل میں یا تو یہ تھا کہ تاکہ ان کے دل میں باقاعدہ کلمہ توحید راسخ ہو جائے، اس لیے دہرائے ہیں، اذان دوہری کے طور پہ نہیں دہرائے تھے الفاظ، ان کی آواز آہستہ تھی اس لیے کہا کہ بلند آواز سے کہو اس لیے دہرائے ہیں، یہ کئی اس طرح کے جواب دیتے ہیں۔ حالانکہ حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بعد مستقل مکہ میں مؤذن رہے، اور وہ کتنے سال باقاعدہ اذان دیتے رہے ہیں اور یہ دوہری اذان دیتے رہے ہیں، کسی اور صحابی نے بھی ان کو نہیں کہا کہ بھائی آپ کو غلطی لگی ہے، اللہ کے نبی نے آپ کو یہ کلمات سکھانے کے لیے وہ کہا تھا کہ دوبارہ دہراؤ، یہ نہیں تھا کہ اذان کا حصہ ہے دوبارہ، اور بعد والوں کو پتہ چل گیا نہیں نہیں یہ سکھانے کے لیے تھے، یہ اذان کا حصہ نہیں ہے، یہ بات درست نہیں ہے۔ حدیث کا یوں اس انداز سے جو ہے اس میں تعویل کرنا یہ تو کوئی درست طریقہ نہیں ہے نا۔ جی تو فرمایا کہ پھر کہو حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ 2 بار، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح یہ بھی 2 بار، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، تو یہ کلمات ہیں جو دوہری اذان کے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کان الاذان علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی کے دور میں جو اذان تھی مرتین، 2 کلمے تھے اس کے، اور اقامت اس کے کلمے ایک بار تھے، غیر انہ کان یقول قد قامت الصلاۃ، ہاں قد قامت الصلاۃ جو ہے یہ تکبیر میں بھی 2 بار یہ کلمہ تھا۔ تو اب دیکھ لیں یہاں بھی واضح ہوگی بات کہ اذان جو ہے وہ ایک اکہری کہی جاتی تھی، یعنی کلمات اس میں 2 بار ہیں
لیکن اس میں چونکہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ وہ دوبارہ پھر سے نہیں ہے، اس کو قہری اذان کہتے ہیں۔ مدینہ میں یہی معمول تھا، اور مکہ میں حضرت ابو محذورہ تھے، وہ جو ہے وہ دوہری کہتے تھے۔ تو اس سے معلوم ہوا دونوں ہی ٹھیک ہیں، ایک قہری بھی کہی جا سکتی ہے، دوہری بھی کہی جا سکتی ہے۔ تو چونکہ حضرت بلال عام طور پہ وہ قہری اذان ہی کہتے تھے، اسی بات کو حضرت عبداللہ ابن عمر بیان کر رہے ہیں، لیکن ساتھ وہ یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ تکبیر کے الفاظ کہہ رہے تھے، ہاں قد قامت الصلاۃ 2 بار تھی۔ تو اب اذان تو یہاں سے لے لیتے ہیں کہ یہ اذان دوہری نہیں ہے، کیونکہ حضرت بلال کہتے رہے ہیں قہری، تو تکبیر وہ بھی یہاں سے لینی چاہیے نا، پھر تکبیر دوسری حدیث کی لے لی، اور اذان یہاں اس حدیث سے لے لی، آدھی وہ چھوڑ دی آدھی یہ چھوڑ دی۔ حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے علمہ الاذان 19 کلمۃ، ان کو 19 کلمات اذان کے سکھائے۔ اب یہ بھی دلیل ہے کہ یہ جو کہا جاتا ہے وہ سکھانے کے لیے تھے، تو وہ بات غلط ہے، چونکہ وہ 19 کلمات کہہ رہے ہیں، اور وہ 19 کلمات بنتے ہی تب ہیں جب وہ حی علی الصلاۃ، اشہد ان لا الہ الا اللہ اور اشہد ان محمد رسول اللہ کو دوبارہ پھر سے دہرایا جائے گا، تب یہ 19 کلمات بنتے ہیں۔ اب دیکھیں نا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر 2، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ 2، یہ 4، پھر اشہد ان محمد رسول اللہ 2 بار 6، حی علی الصلاۃ 2 بار یہ 8، حی علی الفلاح 2 بار یہ 10، اور پھر اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ۔ اب یہ اگر ہم کہتے ہیں 2 بار یہ 12، اور پھر اشہد ان لا الہ الا اللہ 2 بار 14، اور اشہد ان محمد رسول اللہ 2 بار، یہ ہو گئے 16، اور اللہ اکبر چونکہ ہم اس کو ڈبل کو سنگل شمار کر رہے ہیں نا، اس کو وہ دوبارہ شمار کریں تو یوں بنیں گے 19 کلمات، 4 ہو جائیں گے نا، 4 وہ پیچھے آ گئے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، وہ 2 کی بجائے 4 ہوں گے نا، اور 1 یہاں سے شمار ہو جائے گا آخر میں بھی، تو اس طرح 19 کلمات بن جائیں گے۔ تو 19 کلمات سکھائے، والاقامتا اور اقامت سکھائی ہے وہ 17 کلمے، رواہ احمد والترمذی وابو داود والنسائی والدارمی وابن ماجہ۔ تو یہی طریقہ ہے کہ دونوں طرح ٹھیک ہے، لیکن انصاف کی بات یہ ہے کہ اگر اذان ایک قہری ہو تو پھر تکبیر بھی قہری ہو، اور اگر اذان دوہری ہو تو تکبیر بھی دوہری کہی جائے۔ یہ طریقہ مناسب نہیں ہے کہ وہاں سے آدھی حدیث لے کے اذان تو قہری وہ دوہری کے قائل نہیں، اور تکبیر جو ہے دوسری حدیث سے وہ جو ہے دوہری ہے، وہاں قہری تکبیر کے قائل نہیں۔ وعنہ قال قلت یا رسول اللہ، کہتے ہیں میں نے کہا اللہ کے نبی، علمنی سنت الاذانی، مجھے اذان کا طریقہ سکھا دے۔ قال فمسح مقدم رأسہ، تو آپ نے سر کے اگلے حصے پہ ہاتھ پھیرا۔ یہ سر کے اگلے حصے پہ اللہ کے نبی کے اللہ کے نبی نے حضرت ابو محذورہ کے سر کے اگلے حصے پہ یہ ہاتھ پھیرا ہے وہ برکت کے لیے۔ اور فرمایا تقول، کہو تم اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اب دیکھیں یہ 19 کلمات کیسے بنتے ہیں۔ اللہ اکبر 4، ترفعوا بها صوتک، اپنی آواز کو یہاں بلند کرو۔ ثم تقول، پھر کہو اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، 2 بار یہ کہو، 6 بار ہو گئے۔ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، 2 بار یہ کہو، 8 بار ہوگی۔ تخفض بها صوتک، اس میں آواز کو آہستہ رکھو پہلی بار۔ ثم ترفع صوتک بالشہادہ، پھر شہادتین میں اپنی آواز کو بلند کرو، پھر کہو اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ تو دیکھیں یہ دوبارہ پھر تو 4 بار اللہ اکبر ہو گئے تھے، اور 6 اور 8 پہلے ہو گئے تھی، اور 4 یہ ہو گئے 12 کلمات ہو گئے، کیونکہ 2 بار اشہد ان لا الہ الا اللہ اور 2 بار اشہد ان محمد رسول اللہ۔ 12 حی علی الصلاۃ 14 ہو گئے، حی علی الفلاح یہ 16 ہو گئے،
अब फिर देखें इसके बाद अल्लाह अकबर 18 और ला इलाहा इल्लल्लाह 19 बार। तो अल्लाह अकबर को, वो पूरा कलिमा है ना ये अल्लाह अकबर, अगरचे वो एक सांस में हम 2 बार दोहराते हैं लेकिन कलिमा तो पूरा है, तो ये 19 कलिमात सिखाए हैं। मैं फ़इन काना सलातु सुबही, अगर वो फजर की नमाज हो तो कुलता, फिर तूने ये भी कहना है अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, नमाज नींद से बेहतर है, नमाज नींद से बेहतर है। तो ये कलिमात भी नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सिखाए हैं, ये सहाबी पढ़ते थे। बाज लोग ये कहते हैं कि ये कलिमात हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इनका इजाफा किया है, ये बात दुरुस्त नहीं है। वो असल में बात ये थी कि एक बार हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को वो बेदार करने के लिए मुअज्जिन आया और उसने उठाने के लिए कहा कि अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। तो हज़रत उमर ने कहा इजअलहु फी अज़ानिका, इसको अपनी अजान में ही रखो, यानी आजान के अलावा ये वैसे ये अल्फाज इनको दोहराना यूं उठाने के लिए ये मुनासिब नहीं है, वो आजान के अल्फाज हैं। तो उन अल्फाज का गलत मफहूम बयान करते हुए ये समझा गया कि ये अल्फाज जो हैं वो हज़रत उमर ने ही इनको अजान में रखने का हुक्म दिया है, हालांकि वो रसूलुल्लाह के दौर में भी ये कलिमात कहे जाते थे। तो फ़इन कान सलातु सुबही, अगर फजर की नमाज हो, सुबह की नमाज हो, तो ये कहो अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, फिर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह। अगली रिवायत है, हज़रत बिलाल कहते हैं कि मुझे अल्लाह के नबी ने फरमाया था, जी यहाँ तक ये ब्रेक लगाना पड़ेगी, ये आगे कुछ मसला थोड़ा सा तफसीली है और टाइम जमात का हो गया है, तो इंशाअल्लाह आगे यहाँ से आगे शुरू करेंगे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।